अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबकी मोस्ट फेवरेट राइटर मरियम अज़ीज़ का नॉवल पढ़ने जा रही हूँ, सहरा में खुशबू। बहुत मज़े का नॉवल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। वो लॉन्च में दाखिल हुई तो मकसूद अंकल के कमरे से ज़ोर-ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कुछ परेशान होकर नेहा के करीब गईं, बैठ गईं। "तुम्हें क्या हुआ?" नेहा ने उसकी शक्ल देखकर पूछा। "अंकल गुस्सा क्यों कर रहे हैं?" "ये गुस्सा नहीं, मामूल की डाँट है जो शर्जील को पड़ रही है।" नेहा कहकर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई, जबकि वो उसके मुतमईन अंदाज़ पर हैरान हुई और फिर गहरा साँस लेकर खड़ी हो गई। "कहाँ जा रही हो?" नेहा ने उसे खड़े होते हुए देख कर पूछा। "अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पिएँगी?" "नेकी और पूछ-पूछ और हाँ, फ्रिज में देख लेना कबाब या समोसे होंगे, वो भी फ्राई कर लेना।" वो सर हिलाकर रह गई। किचन में आकर उसने चाय के लिए पानी चढ़ाया, फिर कबाब तलने की तैयारी करने लगी। अभी उसने कबाब तलने के लिए तेल में डाले ही थे कि शर्जील किचन में दाखिल हुआ। "हेलो कज़न, क्या हुआ? क्या हो रहा है?" वो अपने ध्यान में थी, उसके ज़ोर से बोलने पर ही हिलकर रह गई। उसके यूँ डरने पर वो कहका लगाकर हँस पड़ा। "उफ़ तौबा! आपने तो मुझे डरा दिया।" शर्जील ने बगौर उसकी उड़ी रंगत देखी। "क्या मैं इतना डरावना हूँ कि एक खूबसूरत लड़की मुझे देखकर डर जाए? मैं आपकी शक्ल की नहीं, आपकी अचानक एंट्री की बात कर रही हूँ। तुम ये सब क्या कर रही हो?" उसे चाय के साथ कबाब तलते देखकर वो पूछने लगा। "चाय बना रही हूँ और कबाब फ्राई कर रही हूँ।" उसे सादा सा जवाब दिया। "तुम मेहमान हो, तुम क्यों कर रही हो? नेहा कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो?" इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, नेहा खुद ही आ गई। "रोमिया हमारे घर मेहमान है, तुम्हारा काम है इसकी मेहमान-नवाज़ी करो, उल्टा तुम इससे काम करवा रही हो।" शर्जील के कहने की देर थी। नेहा की ज़ुबान से शरारे निकलने लगे। "तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं काम करूँ या नहीं? और तुम्हें क्यों इसका इतना दर्द हो रहा है? वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है। अभी अब्बू से शिकायत कर दी तो 2 मिनट में घर से बाहर नज़र आओगे। तुम सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करो, सर पर बैठी हो हमारे।" रोमिया ने निचला होंठ दाँतों तले दबा लिया। अच्छा भला माहौल ख़राब हो गया। खाना खाने के बाद वो नेहा के साथ छत पर आ गई। नेहा की सहेली का फ़ोन आ गया तो वो नीचे चली गई। रोमिया कदरे फासले पर दीवार के पास जाकर खड़ी हुई और नीचे गली में देखने लगी। तभी उसने शर्जील को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। उसने रुख मोड़े रखा। "हाओ!" उसके करीब आकर ज़ोर से बोला तो वो मुड़कर इत्मीनान से उसे देखने लगी। "तुम डरी नहीं? मैंने आपको ऊपर आते देख लिया था।" "अच्छा?" शर्जील ने मायूसी से उसे देखा। वो सर झुकाए अपने नाखूनों से खेल रही थी। "तुम मुझसे नाराज़ हो?" "नहीं तो।" वो यूं ही मसरूफ़ अंदाज में बोली। "तो फिर कल से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अब ये मत कहना कि मुझे गलतफ़हमी हुई है।" उसके इनकार करने का मूड देखकर उसने फ़ौरन टोक दिया। "कल आपने जिस तरह नेहा से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने देखा नहीं बदतमीज़ी उसने शुरू की थी। लेकिन आपको यूँ तंज़ नहीं करना चाहिए था। उनकी शादी नहीं हो रही तो इसमें उनका क्या कसूर है? ये तो किस्मत की बात है, जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगी। आप भाई होकर ऐसी बातें करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें बुरा लगेगा।" शर्जील कुछ नहीं बोला था। "आप नेहा से एक्सक्यूज़ कर लें," वो धीमी आवाज़ में कहकर पीछे हो गई। शर्जील नेहा की तरफ बढ़ गया। रोमिया नीचे आ गई। ये उसकी फूफो का घर था। मकसूद अंकल पेशे के एतबार से वकील थे। उनका कज़न शर्जील एमए करके फ़ारिग था, जिसकी वजह से अंकल से अक्सर उसे डाँट पड़ती थी और नेहा उसकी कज़न 28 साल की थी। शक्ल-ओ-सूरत की मुनासिब थी। बीए के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था। पिछले 6 सालों से उसके उसके रिश्ते की तलाश जारी थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका था। रिश्ता ना होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। नेहा उससे 7 साल बड़ी थी, लेकिन रोमियो को उसे बाजी कहने की इजाज़त नहीं थी। उसकी अम्मी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थीं, जबकि अब्बू की सिर्फ़ एक ही बहन थी, शाज़िया फूफो। नेहा के खुश्क रवैये के बावजूद वो उसी रिश्ते की वजह से यहाँ आ जाती थी। होश सँभालते ही उसे खुद को फूफो और उनकी फ़ैमिली के बहुत करीब पाया तो लाज़मी बात है उनसियत तो हो गई, लेकिन जवानी की दहलीज़ पर कदम रखते ही ये उनसियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई। जब उसका नाम शर्जील के साथ लिया जाने लगा, उन दोनों की बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई थी, लेकिन बड़ों में ये बात तय थी। उन दोनों ने भी कभी बाकायदा एक-दूसरे से पसंदीदगी का इज़हार नहीं किया था, लेकिन एक-दूसरे के जज़्बात से आगाह ज़रूर थे। रोमिया की अम्मी का बस चलता तो एफ़ए के बाद ही उसे शर्जील के संग रुख़सत कर देतीं, लेकिन एक मसला नेहा का था। जब तक उसकी शादी नहीं होगी, शर्जील की शादी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था और दूसरा मसला शर्जील की नौकरी का था। जब तक वो बरसरे रोज़गार ना हो जाता, शादी मुमकिन ना थी। ये सब मसले अपनी जगह, लेकिन रोमिया अपने मुस्तकबिल की तरफ से मुतमईन थी। जल्द या बदेर दुल्हन तो उसे शर्जील की ही बनना था।
وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو خطاب فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئیں۔ جب چینج کر کے واپس آئیں تو فون بند ہو چکا تھا اور خطاب صاحب سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں اور لوشن اٹھا کر خطاب صاحب کے سامنے بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کسی پرانی سہیلی کا فون تھا۔ ان کی بات سن کر خطاب صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ انہوں نے غور سے شمع کا چہرہ دیکھا۔ ویسے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس سے بات کر رہا تھا تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، ایسا کون ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں عمر سے بات کر رہا تھا۔ پاؤں پر مساج کرتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ کل وہ پاکستان آ رہا ہے۔ لوشن کی بوتل پر ان کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی اور اگلے ہی پل بوتل نیچے کارپیٹ پر گر گئی۔ ان کی آنکھوں کی حیرت پہلے بے یقینی اور پھر آنسوں میں بدل گئی۔ خطاب صاحب نے انہیں رونے سے روکا۔ انہیں روکا نہیں۔ کافی دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز ابھری۔ خطاب، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ شمع، انہوں نے کچھ ناراضی سے ان کا نام لیا۔ میں ایسی بات مذاق میں کیوں کروں گا جس کا تعلق تمہاری سانسوں سے جڑا ہے؟ شمع سر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ واقعی آ رہا ہے۔ 12 سال بعد تو کیا اس کی نفرت ختم ہو گئی؟ اس نے ہمیں معاف کر دیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگیں تو خطاب صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ شمع، کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت کر سکتی ہے؟ اور شمع نے جس طرح شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا وہ مسکرا دیے۔ سب بھول جاؤ جو ہوا، اب ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ ہاں، مجھے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اس کے شایان شان تیاریاں کرنا ہے، وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ سرداراں، سرداراں! ان کے تیز پکار پر وہ بھاگنے کے انداز میں کچن سے باہر آئی تھی۔ خیریت بھابھی؟ وہ پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ سرداراں، عمر آ رہا ہے۔ انہوں نے سرداراں کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ دوسری طرف سرداراں کی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بابا بابا آ رہا ہے؟ ہاں سرداراں، وہ آ رہا ہے۔ کل وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ 12 سال بعد میری آنکھوں کی پیاس بجھے گی۔ اس کا بچپن جوانی میں تصویروں میں ہی دیکھتی رہی۔ انہوں نے لاؤنج کی دیوار کی طرف دیکھا جو عمر کی تصویروں سے بھری تھی۔ سرداراں، تمہیں یاد ہے نا جب میں اور خطاب پہلی بار عمر کو لے کر آئے تھے؟ خاموشی پر انہوں نے مڑ کر دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئیں اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا سرداراں، تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں عمر اور عمر سے وابستہ باتیں یاد ہیں؟ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں نے تو اسے صرف پیدا کیا تھا، تم نے تو اسے پالا تھا، تمہارے ہاتھ میں بڑا ہوا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں یا تمہارے۔ کہتے ہوئے انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ سردارہ فرتے مسرت کے باعث کچھ بول سردارہ سے فرتے مسرت کے باعث کچھ بولا ہی نہیں گیا، بس ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہیں لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھنے لگا تھا، نظر جیسے گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھی اور رات جیسے رک سی گئی تھی۔ 5 بجتے ہی انہوں نے خطاب کو آواز دی اور وہ ایک ہی آواز پر اٹھ گئے۔ ان کے فوراً اٹھ جانے پر وہ مسکرا دیں۔ 6 بجے خطاب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ بے چینی سے سارے گھر میں چکرانے لگیں۔ ہر چیز تیار تھی، بس آنے والے کا انتظار تھا۔ اس کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر وہ اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے لگی۔ تبھی باہر خطاب کی گاڑی کا ہارن بجا اور ان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ سرداراں بھی کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جبکہ وہ وہیں صوفے کے سہارے کھڑی تھیں۔ ان کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی نظریں دروازے پر جیسے رک سی گئی، پھر خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ پہلے سرداراں پھر خطاب اور ان کے پہلو میں وہ ان کی نظریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے! اس کا قد خطاب سے بھی اونچا تھا، خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔ سیاہ جیکٹ میں اس کی رنگت کتنی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ شمع، دیکھو میں تمہارے بیٹے کو لے آیا ہوں۔ خطاب ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ان کے بالکل سامنے تھا، ان کے اتنے قریب کہ وہ اسے چھو سکتی تھیں۔ وہ اسے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھیں لیکن وہ ایسا کر نہیں سکیں۔ ان 12 سالوں میں اس کے قد اور چہرے میں کافی فرق آ گیا تھا لیکن چہرے کی سختی اور آنکھوں کی بیگانگی اب بھی برقرار تھی۔ ہونٹوں پر آج بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ان دونوں کو یوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر خطاب صاحب بولے تھے، بھائی شمع کچھ تو بولو۔ پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، عمر، لگتا ہے تمہاری ماں کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم آ گئے ہو، ورنہ جب سے میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم آ رہے ہو پاگلوں کی طرح سارے گھر میں پھر رہی تھی۔ تمہاری پسند کے کھانے بھی بنائے ہیں، کیوں بھائی سرداراں؟ ناشتے میں کیا ہے؟ وہ سرداراں کی طرف گھوم گئے۔ سب کچھ ہے بھائی جی جو ہمارے عمر بابا کو پسند ہے۔ ان کے مخاطب کرنے پر عمر نے مڑ کر اسے دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ پاپا، مجھے بھوک نہیں، میں نے جہاز میں سینڈوچ لے لیے تھے۔
شمع نے اس کی آواز کے روب کو اچھی طرح محسوس کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، میری خاطر تھوڑا چکھ لو۔ سردارہ کے کہنے پر اس نے خطاب صاحب کو دیکھا تو وہ اس کا بازو تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگے، پھر پیچھے مڑ کر ساکت کھڑی شمع کو دیکھا۔ آؤ نا شمع، انہوں نے چونک کر خطاب کو دیکھا جو عمر کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں یک آنسوں سے بھر گئیں، بیگانگی کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو وہ بیٹھ چکا تھا اور سردارہ ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر خطاب کے دائیں طرف بیٹھ گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا وہ صرف انہیں سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا۔ خطاب بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں خود ہی اسے مخاطب کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ معذرت کر کے کھڑا ہو گیا۔ خطاب صاحب نے گہرا سانس لے کر شمع کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو ضبط کرنے میں مصروف تھیں۔ خطاب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ نے دیکھا خطاب، وہ اب بھی ویسا ہی ہے، اس نے اب تک ہمیں معاف نہیں کیا۔ فضول باتیں سوچ کر دل چھوٹا نہ کرو، اتنے سال اکیلے رہ کر انسان ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ شکر کرو اس کے مزاج کی وہ شدت پسندی کم ہو گئی ہے، اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، اس کا یہاں آنا وہ بھی اپنی مرضی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر چکا ہے۔ اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں اسے ہم نے اپنے پیار سے دور کرنا ہے اور اب اسے جانے نہیں دینا۔ تم سمجھ رہی ہو نا شمع؟ خطاب صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دو دفعہ دستک کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی اے سی کی خنک ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی تھی جبکہ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، ایک بازو سینے کے نیچے اور دوسرا سر کے نیچے تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیں۔ بچپن کی یہ عادت آج بھی برقرار تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئیں اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، اس کی آنکھوں میں ذرا سی جنبش ہوئی اور پھر اس نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ سر گھماتے ہی اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے یوں اٹھنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئیں۔ اس نے ذرا نظر گھما کر انہیں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ نہیں، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ تمہارا دل لگ گیا نا یہاں؟ دل وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مستقل رہنا ہو، جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں تو دل لگانے کا فائدہ؟ اس کے جواب پر شمع کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ رہنا نہیں ہے؟ انہوں نے حیرت سے دہرایا۔ کیوں نہیں رہنا عمر؟ یہاں تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا گھر ہے، بزنس ہے جسے تم نے سنبھالنا ہے۔ وہاں کیا ہے جبکہ تم اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر پورے کا پورا ان کی طرف گھوم گیا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کون سے ماں باپ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں باپ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں مجھے 7 سمندر پار پھینک دیا، اس وقت جب مجھے آپ کی بے حد ضرورت تھی۔ عمر میری جان، وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھیں اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں خود سے دور کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ تم ہماری جان ہو، دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا، صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے ذہنی سکون کے لیے۔ ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ شروع سے ہی مجھے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے میں پاگل ہوں اور آخر میں سچ مچ ہی پاگل بنا دیا۔ عمر، وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ میں پچھلی باتیں نہیں دہرانا چاہتا۔ میں یہاں کیوں آیا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی میرا ارادہ یہاں سیٹ ہونے کا ہے۔ اب مجھے ان تنہائیوں کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ان کی انگلیاں تیزی سے خطاب کر موبائل نمبر ملانے لگیں۔ ڈائننگ روم میں وہ تینوں موجود تھے، لیکن اتنی خاموشی تھی کہ صرف پلیٹوں میں کبھی کبھی چمچہ لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ شمع کی توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی۔ وہ مسلسل بے چینی سے خطاب کی طرف دیکھ رہی تھیں جو کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً عمر پر نظر ڈال رہے تھے۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر گلا کھنکار کر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر، ان کے پکارنے پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ابھی تمہیں پاکستان آئے کچھ دن ہوئے ہیں، تمہیں راستوں کا بھی علم نہیں اور دوسرے یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ لوگ گن پوائنٹ پر نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ باہر جاؤ تو ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو۔ ان کے بولنے کے دوران وہ ہاتھ روک کے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلی بات تو یہ کہ میں ہر کام اکیلا کرنے کا عادی ہوں۔ میں امریکہ میں نہ روم شیئر کرتا تھا اور نہ ہی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی مجھے ساتھ پسند ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ راستہ نہ ملا تو کھو جاؤں گا۔ اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو گن پوائنٹ پر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میرا والٹ یا گاڑی لے جائیں گے یا مجھے گولی مار دیں گے۔ اس کے بے رحم تجزیے پر دونوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل تو خطاب صاحب کا بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، لیکن وہ کنٹرول کر گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے عمر، شاید تمہیں خود سے پیار نہیں، لیکن ہم دونوں کو کی دنیا تو تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا، بس دوبارہ چمچہ اٹھا لیا۔ شمع اور خطاب بھی خاموشی سے پلیٹ پر جھک گئے۔ اس کے موبائل کی بپ بجی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔
وہ کتاب کب سے آگے رکھے بیٹھی تھی لیکن پڑھنا محال تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر کچن کی طرف جاتی جہاں نیرا موجود تھی۔ برتن پٹکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی، تبھی باہر بائک رکنے کی آواز آئی اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کون آیا ہے، اور پہلی بار اس نے سوچا کاش اور آج خاص طور پر اس وقت نہ آتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر مسکراتا ہوا شرجیل تھا، جبکہ اس کو مسکرانے میں بڑی دقت پیش آئی تھی۔ کچن سے نکلتی نیرا شرجیل کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم ممانی، کیسی ہیں آپ؟ شرجیل کے پوچھنے پر انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے میں چلی گئیں، جبکہ شرجیل حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ممانی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اندر چلیں۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ وہ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہمارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، نیہا کو شاپنگ پر جانا ہے، اس نے کہا ہے تمہیں لے آؤں۔ رومیہ نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی موجود تھیں۔ شرجیل میں ضرور چلتی، لیکن آج امی کا موڈ ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتا امی مجھے جانے کی اجازت دیں گی۔ ممانی کیوں منع کریں گی؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا۔ رومیہ فوراً بولی، آپ بات نہ کریں، امی کو آپ پر ہی غصہ ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آج میری کلاس فیلو آئی تھی اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر۔ واٹ؟ شرجیل کو جھٹکا لگا۔ تم نے اسے بتایا نہیں تم انگیجڈ ہو؟ رومیہ نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی نیرا کمرے سے باہر نکل آئی۔ شرجیل، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اور رومیہ کی بات طے ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں۔ آج جس طرح رومیہ کی کلاس فیلو اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر آئی ہے، کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ کب تک ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ آج سے کتنے سال پہلے بھائی صاحب اور باجی نے رشتے کی بات کی تھی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ہے۔ کچھ دیر اور گزری تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ نیرا نے دو ٹوک بات کی اور ان کا جو مطلب تھا وہ شرجیل کے سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ رومیہ نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی۔ میں نے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی شرجیل نے کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسے اکیلا آتا دیکھ کر نیہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رومیہ نہیں آئی؟ اسے منہ سے جواب دینے کے بجائے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر شرجیل نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا یا اس کا نوکر نہیں لگا ہوا، جو تمہارا حکم ہو تو اسے لے آؤں، اس کا حکم ہو تو واپس چلا جاؤں۔ اس کے غصیلے انداز کو نیہا نے ناسمجھی سے دیکھا، جبکہ وہ غصے سے کھولتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ فون پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بات کرتے ہوئے شازیہ نے غور سے بیٹے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے اور مختصر بات کر کے فون بند کر دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ اور ابو کل ہی ماموں کے گھر جائیں اور میری اور رومیہ کی شادی کی بات کر کے آئیں۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ نہیں امی، اتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو، ممانی سخت خفا ہے، آپ کو پتہ ہے رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے نیرا کی ناراض ہونے والی ساری بات بتا دی۔ شازیہ سوچ میں پڑ گئی۔ امی پلیز آپ ابو سے بات کریں، میں یہ نہیں کہتا میری شادی کر دیں ابھی، لیکن میری اور رومیہ کے باقاعدہ منگنی کر دیں تاکہ نہ انہیں کوئی ٹینشن ہو نہ مجھے، پلیز امی۔ اس کے ملتجی انداز پر وہ گہرا سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ تھینکس یو امی۔ وہ ایک دم ان کے گلے لگ گیا۔ ان کی بات کے دوران وہ پورے انہماک کے ساتھ فائل پر نظریں دوڑاتے رہے، لیکن جو ہی ان کی بات ختم ہوئی انہوں نے اینک کے اوپر سے انہیں گھورا، جس کا صاف مطلب تھا انہیں شازیہ کی بات پسند نہیں آئی۔ کون سی ملٹی نیشنل کمپنی میں اسے جاب ملی ہے؟ کتنی تنخواہ ہے اس کی؟ مقصود صاحب حسب توقع غصے میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے۔ 10-15 لاکھ کما لیے ہیں اس نے، بہن کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہے۔ میں پرویز کے سامنے سوال کروں تو کس بنا پر؟ وہ پوچھے گا تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے، کیا جواب دوں گا میں؟ آپ کی بات درست ہے، مگر وہاں نیرا بہت پریشان ہے۔ رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں، یا وہ کب تک ٹالتی رہے گی انہیں؟ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ شرجیل اور رومیہ کی باقاعدہ منگنی کر دیتے ہیں، جلد یا بدیر اللہ نے چاہا تو شرجیل کو نوکری مل ہی جائے گی، پھر نیہا کا مناسب رشتہ ملتے ہی ہم شرجیل اور نیہا کی اکٹھے شادی کر دیں گے۔ شازیہ کی بات پر مقصود صاحب چپ ہو گئے۔ اگلے جمعہ کو سادگی سے خاندان کے افراد جمع کر کے انہوں نے رومیہ اور شرجیل کی منگنی کر دی۔ محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تو سب کو ان کے رشتے کا علم ہو گیا۔ لاؤنج میں 2 افراد بیٹھے تھے، لیکن خاموشی ایسی تھی جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ وہ ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل سرچ کر رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر شمع بے اختیار مسکرائی تھی، جبکہ عمر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ چلتی ہوئی لاؤنج کے درمیان عمر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے برو، بڑے افسوس کی بات ہے، پہچانا نہیں مجھے؟ عمر ایک دم کھڑا ہوا تھا، شناسائی کا احساس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ شمع نے خوشگوار حیرت سے عمر کو دیکھا۔ جب سے وہ آیا تھا انہوں نے پہلی بار اس کو یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ شزا، یہ تم ہو؟ کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر وہ شمع کی طرف مڑی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ ان کے گلے لگی پوچھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اچانک کیسے آ گئیں؟
کل اماں کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ برو آیا ہوا ہے، تو مجھ سے ایک پل بھی وہاں ٹکا نہیں گیا۔ جو پہلی بس ملی اس میں بیٹھ کر آ گئی، کہنے کے ساتھ اس نے مسکراتی نظروں سے عمر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور شمع کو افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ شیزا کو بلوا لیں۔ اماں سردارہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ میری تم سے بات ہوئی تھی، تم نے بتایا نہیں کہ تم آ رہی ہو، بتا دیتی تو سرپرائز تو نہ رہتا۔ اب یہ سب چھوڑیں اور مجھے کچھ کھانے کو دیں، سخت بھوک لگی ہے۔ اور برو امریکہ کے بغیر اداس تو نہیں ہوئے؟ وہ ایک بار پھر عمر کے سامنے تھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب گھر کے سب افراد اکٹھے ہوں اور پھر خوش بھی ہوں، اور ان کے کہکوں کے ساتھ گھر کے در و دیوار بھی مسکرائیں، جیسے اب شیزا کے آنے سے انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ شیزا سے ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا، وہ سردانہ کی بیٹی تھی، اور سردارہ حتاب کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد حتاب اسے یہاں لے آئے۔ ان کی شادی کو 6 برس گزر گئے تھے، لیکن ان کی گود سونی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ 7 سال بعد ان کے گھر عمر پیدا ہوا۔ عمر کی پیدائش کے بعد وہ بیمار ہو گئیں، تبھی یہ سردارہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ عمر کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی۔ عمر 1 سال کا تھا جب انہوں نے سردارہ کی شادی کرا دی، لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ 3 سال بعد وہ بیوگی کی چادر اوڑھ کر 1 سال کی بچی کے ساتھ پھر ان کے گھر آ گئی، لیکن سردارہ کے آنے سے انہیں عجیب سا سکون ملا تھا، کیونکہ عمر کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ 4 سال کی عمر میں اس کی طبیعت میں عجیب جارحانہ پن تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن اس کی شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ آج فلاں بچے کو مارا، آج فلاں کی کتابیں پھاڑ دیں۔ گھر میں بھی اس کی یہی کیفیت تھی، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا جارحانہ پن بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اور خطاب ہر ممکن طریقے سے اس کی ہر بات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، شاید یہی بات اس کی جارحانہ طبیعت کو مزید تقویت پہنچاتی تھی۔ عمر 5ویں کلاس میں تھا جب انہوں نے سوچا اپنی فیملی کو بڑھایا جائے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار انہوں نے عمر سے کر دیا۔ عمر، تمہیں بہن اچھی لگتی ہے یا بھائی؟ وہ جوس پی رہا تھا، گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کیونکہ میں اور تمہارے پاپا سوچ رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی بہن یا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی بہن یا بھائی نہیں چاہیے۔ اس کے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز پر ان کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ لیکن بیٹا، بہن بھائی کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، وہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مجھے کسی دوست، کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک اس کے لہجے پر غور کرتی رہی تھی۔ وہ دوبارہ پلٹا، اور اگر میرا کوئی بہن یا بھائی آیا تو آئی ول کل دیم، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور شمع اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ خطاب صاحب نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ عمر نے ایسا کہا؟ انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال کا بچہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے۔ شمع نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گئے۔ تم رو نہیں شمع، عمر ابھی بچہ ہے، اور تم جانتی ہو وہ دوسرے بچوں کی نسبت مختلف ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دی، جب اپنے بہن بھائی کو دیکھے گا تو خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ شمع نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ خطاب، جو چیز میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی اور محسوس کی ہے نا، وہ آپ نے نہیں دیکھی۔ خطاب صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ عمر کے کمرے کی طرف تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے، وہ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ وہ اسکرین دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جھرجھری لی۔ اتنا پرتشدد گیم تھا، وہ ہر چیز کو توڑتا جا رہا تھا۔ عمر، انہوں نے بے ساختہ اسے زور سے آواز دی۔ ریموٹ پر چلتی اس کی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہوں، وہ سیڑھی بدلتے ہوئے بولا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ گڈ، وہ مختصر سا جواب دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمر، آپ نے اپنی مما سے کہا آپ کو بھائی یا بہن نہیں چاہیے، کیا آپ اپنے پاپا سے شیئر کرو گے آپ نے ایسا کیوں کہا؟ عمر نے ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ خطاب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے کا حوصلہ دیا۔ چھوٹے بچوں سے سب پیار کرتے ہیں، تو جب کوئی لٹل کڈ ہمارے گھر آئے گا تو آپ اور مما مجھ سے زیادہ اسے پیار کریں گے، اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی معصوم سوچ پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ نہیں عمر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ان کے کہنے پر اسے سر نفی میں ہلایا۔ میرا فرینڈ تھا بہروز، اس کی ممی بھی اس کی بہن لینے گئی تھی۔ اس کی بہن تو آ گئی لیکن ممی نہیں آئی۔ اس کے پاپا اس کی نئی ممی اور نئے بہن بھائی لے آئے۔ اس کے پاپا اسے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، اور پھر ایک دن وہ بھی اپنی ممی کے پاس چلا گیا۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ خطاب صاحب بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ عمر کی حساس طبیعت کیا سوچ رہی تھی ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے بہن بھائی نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میری مما مجھ سے دور ہو جائیں یا آپ مجھے پیار نہ کریں۔ عمر، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے پچکارنا چاہا لیکن اس نے ان کے ہاتھ ہٹا دیے۔ مجھے نہ کوئی دوست چاہیے اور نہ کوئی بہن بھائی، سنا آپ نے؟ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ کتنی دیر تک دروازے کو دیکھتے رہے، پھر تھکے ہوئے
انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شمع نے انہیں دیکھا۔ ان کا اترا ہوا چہرہ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ عمر کو سمجھانے گئے تھے لیکن اب انہیں سمجھا رہے تھے۔ شمع وہ بہت سینسٹیو ہے، میں نے تمہیں اس کے دوست کے بارے میں بتایا تھا نا، اسے اس کے فادر کی بیہیویئر اور اس کی موت کا کافی اثر لیا ہے۔ ویسے بھی شمع، ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کا رسک لینے سے منع کیا ہے۔ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہماری فیملی کمپلیٹ ہے، میں، تم، عمر، اور ہمیں کیا چاہیے؟ انہوں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور ایک بار پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ عمر اور شیزا ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عمر کے ہاتھ میں سفید فر والا پپی تھا۔ ارے یہ کس کا ہے بھائی؟ شمع نے مسکراتے ہوئے اس پپی کو دیکھا جسے عمر گود میں لیے سہلا رہا تھا۔ آنٹی، یہ ہمیں راستے سے ملا ہے، شیزا نے جواب دیا۔ بیٹا، یوں کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھا لیتے، وہاں آس پاس کسی سے پوچھنا تھا۔ شیزا نے اب جواب دینے کے بجائے عمر کو دیکھا جو بڑے مگن انداز میں پپی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ عمر بیٹا، مما کچھ پوچھ رہی ہیں۔ خطاب صاحب کے کہنے پر اسے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے پاپا، میں اب اسے اپنے پاس رکھوں گا، اگر کوئی لینے بھی آیا تو میں نہیں دوں گا۔ چلو شیزا، شیزا کو اٹھنے کا کہہ کر وہ لان میں نکل گیا۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی شمع نے ناراضی سے خطاب صاحب کو دیکھا۔ خطاب، آپ نے عمر کو منع کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں کس کا پپی ہے، یہ گلیوں میں گھومنے والا کوئی پالتو نہیں، یہ باہر سے منگوایا ہوا لگتا ہے، ظاہر ہے کسی کا ہوگا، اور اب نہ ملنے پر وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شمع، ایک تو تم بہت جلد چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، تم نے دیکھا نہیں عمر اس کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا ہے؟ اول تو کوئی نہیں آتا، اگر کوئی آیا بھی تو ہم یہ پپی خرید لیں گے۔ اس پپی کی قیمت میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ شمع انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ عمر کی خوشی کے لیے پتہ نہیں انہیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا۔ وہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ چوکیدار نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ خطاب صاحب کے پیچھے پیچھے وہ بھی لاؤنج میں آ گئیں۔ وہاں ایک معزز آدمی اور ایک بچہ جو عمر کا ہی ہم عمر لگ رہا تھا بیٹھے تھے۔ خطاب صاحب اس آدمی سے ہاتھ ملا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خطاب صاحب معذرت خواہ انداز میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگے۔ جی آپ مجھے نہیں جانتے، میرا نام صفدر بھٹی ہے، میں اس لین میں بنگلہ نمبر 8 میں رہتا ہوں۔ 3 دن پہلے ہمارا پپی گم ہو گیا تھا۔ ہمارے چوکیدار نے بتایا کہ اس نے ہمارے پپی کو آپ کے بیٹے کے پاس دیکھا ہے۔ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اسے جانور پالنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی ضد پر ہم نے امریکہ سے ہی وہ پپی امپورٹ کیا تھا، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ دیکھیں صفدر صاحب، بات ایسی ہے کہ آپ کا پپی واقعی بہت خوبصورت ہے، ہمارے بیٹے کو بھی وہ بہت پسند ہے، ہم وہ پپی آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ سامنے بیٹھے بچے نے مضطرب انداز میں اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ لیکن اسے بیچنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اس کی دگنی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ میں آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسے نہیں بیچوں گا، اب خواہ اصرار مت کریں، آپ ہمارا پپی واپس کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سادہ لفظوں میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ بہت کھوردرا تھا۔ اس سے پہلے کہ خطاب کچھ بولتے، شمع نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا۔ میں اسے لاتی ہوں، شمع کہہ کر عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ عمر اور شیزا پپی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ دقت سے مسکرائی۔ عمر، باہر اس کے اونر آئے ہیں۔ عمر کی ہنسی سکڑ گئی تھی، پپی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ وہ اسے لینے آئے ہیں؟ انہوں نے شیزا اور عمر کو دیکھا۔ ان کے کہنے پر عمر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں اسے نہیں دوں گا، آپ انہیں منع کر دیں۔ تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں وہ تمہیں اس سے اچھا پپی لا کر دیں گے، تم اسے واپس کر دو۔ آپ انہیں منع کر دیں، میں نہیں دوں گا، وہ ایک دم چیخ کر بولا۔ تبھی خطاب صاحب اندر داخل ہوئے۔ شمع نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھا جو غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر پیار سے سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو مجبوراً انہیں غصے سے پپی اسے چھیننا پڑا۔ وہ تو پپی لے کر چلے گئے، لیکن شیزا اور شمع کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ منٹوں میں اسے کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ آخر میں اسے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ وہ کتنی دیر تک دروازہ بجاتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئیں۔ اتوار کی وجہ سے وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ صبح 10 بجے باتھ لے کر جب وہ باہر آئے تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ عمر نہ صرف کمرے سے باہر تھا بلکہ خوشگوار موڈ میں شیزا اور شمع کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ گڈ مارننگ پاپا۔ ویری گڈ مارننگ میری جان، وہ بے حد خوش ہو کر بولے۔ میں نے رضا سے بات کی ہے، وہ 2-3 دن میں آپ کے لیے بہت اچھا پپی لا دے گا۔ اٹس اوکے پاپا۔ اسے مسکرا کر انہیں دیکھا اور گلاس میں بچے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیا۔ اوکے پاپا، میں پلے گراؤنڈ جا رہا ہوں۔ وہ اپنا بلہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ خطاب صاحب نے مسکرا کر شمع کو دیکھا، تب ہی سردارہ اندر داخل ہوئی جس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مارکیٹ تک گئی تھی، راستے میں کوٹھی نمبر 8 کے آگے رش دیکھا تو رک گئی۔ پتہ چلا کل ان کے پپی کا کسی نے گلا کاٹ کر مار دیا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا کس نے اسے مارا ہے؟ شمع نے جب پوچھا تو ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، لیکن پر ان دونوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے کل بابا کو رات کو باہر سے آتے دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ سردار
سردارہ کچھ دیر بت بنے دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہیں، پھر لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ خطاب غصہ اپنی جگہ، لیکن اتنی صفاقی، ایک معصوم جانور کو مار دیا، کل کو وہ کسی انسان کو بھی مار سکتا ہے۔ او میرے خدا! انہوں نے سر پکڑ لیا، جبکہ خطاب صاحب کو سوچ انداز میں ٹیبل کی سطح کو گھور رہے تھے۔ میں کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کرتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے عمر پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ عمر کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خطاب صاحب نے لے لی، اور گھر میں شمع اور سدارہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے۔ خطاب صاحب نے اسے پپی بھی منگوا دیا تھا۔ 1 سال آرام سے گزر گیا تھا۔ میٹرک اس نے اچھے گریڈ کے ساتھ پاس کیا تو اس کی فرمائش پر خطاب صاحب نے اسے بائک لے کر دے دی۔ اب جب وہ قدرے مطمئن ہونے لگے تھے تو حادثہ ہو گیا۔ وہ سردارہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، ابھی آدھے راستے میں تھیں جب انہیں خطاب کا فون آیا۔ انہوں نے فوراً انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ ان کی پریشان آواز سن کر ان کا دل سکڑ گیا۔ انہیں لگا کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر داخل ہوئیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر خطاب اور عمر پر پڑی۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے گہرا سانس لیا، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا۔ عمر کی حالت قابل اطمینان نہیں تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، شرٹ کے دامن پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، بال بکھرے تھے، جبکہ چہرے پر بھی جا بجا خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار عمر کی طرف بڑھیں۔ عمر میری جان، یہ کیا ہوا؟ اس کے زخم چھوتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ مت بہاؤ آنسو اس کے لیے، یہ اس قابل نہیں کہ اس سے ہمدردی کی جائے۔ درندگی اور صفاقی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے آج کیا کیا ہے؟ خطاب صاحب نے غصے سے بولتے ہوئے سپاٹ چہرہ لیے عمر کو دیکھا، جبکہ شمع پریشانی سے کبھی عمر اور کبھی غضبناک تیور لیے خطاب کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکے کو ٹکر مار دی، اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر معذرت کرتا، الٹا اس لڑکے سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ لوگ اسے مارتے ہوئے تھانے لے گئے تھے۔ وہاں سے لے کر آ رہا ہوں صاحبزادے کو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس کے پاگل پن کی مجھے کوئی حد نظر نہیں آتی۔ ایک عمر لگتی ہے عزت کے ساتھ نام بنانے میں، اور یہ کبھی چوری کر کے، کبھی مار پیٹ کر کے میری عزت کو حاق میں ملانے پر تلا ہے۔ عمر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انہیں کوئی شرمندگی نظر نہیں آئی، جس نے ان کا غصہ اور بھڑکا دیا۔ بے شرمی دیکھو اس کی، کوئی ملال، کوئی پچھتاوا نہیں۔ مجھے گھور رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کیا اس کے لیے، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر۔ وہ ایک دم کھڑا ہو کر بدتمیزی سے بولا۔ خطاب صاحب ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ دوسرے ہی پل ان کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ شمع نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ عمر نے بڑی بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بہت زور دینے پر بھی اسے یاد نہیں آیا کہ کبھی اس کے ماں باپ نے اس کو انگلی سے بھی چھوا ہو۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ خطاب صاحب نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کرتا ہوں میں تمہارا کوئی علاج۔ ان کی دھمکی پر عمر نے ہونٹ بھینج کر انہیں دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی خطاب صاحب نے ڈھال انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا شمع، جو ایک معصوم جانور کو یوں بے دردی سے مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس لڑکے کو ہسپتال میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اتنی بے دردی سے مارا ہے عمر نے اسے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ پھانسی ہو جاتی اسے۔ شمع کا سارا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ 50,000 اس لڑکے کے گھر والوں کو دے کر آیا ہوں، اور 50,000 پولیس کو۔ ابھی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن اب مزید میں کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ جس ماہر نفسیات کے پاس عمر کا علاج چل رہا تھا، اس نے خطاب کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے عمر کو خود سے دور بھیج دیں۔ پہلے تو خطاب صاحب نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، لیکن پپی کی موت اور پھر اس لڑکے پر جان لیوا حملے نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ میں ان کے ایک بے اولاد دوست تھے۔ خطاب صاحب نے انہیں اپنی مجبوری سنائی تو انہوں نے خوشی خوشی عمر کی ذمہ داری قبول کر لی، جبکہ عمر کے جانے کا سن کر شمع ہتھے سے اکڑ گئی۔ جس اولاد کی خاطر انہوں نے دوبارہ اپنی گود ہری نہیں ہونے دی، اسے خود سے دور کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، لیکن خطاب صاحب نے انہیں ماضی میں عمر کی غلطیوں اور مستقبل میں اس کا انجام سمجھا کر راضی کر ہی لیا تھا۔ کل عمر کی فلائٹ تھی اور شمع کو یوں لگ رہا تھا جیسے کل عمر نہیں، ان کی روح ان سے جدا ہو رہی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے عمر کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، عمر دروازے کا ہینڈل تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مما، میں آپ سے ہر اس بات کے لیے معافی مانگتا ہوں جس سے آپ کو اور پاپا کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ پاپا سے کہیں مجھے کہیں مت بھیجیں۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ لوگوں کو پرابلم ہو۔ میں آپ کے اور پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا مما، پلیز۔ آخر میں روتے ہوئے سے پیشانی ان کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ اس کے آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور قطرہ قطرہ ان کا دل پگھل رہا تھا۔ اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا وہ خطاب کی نصیحتیں، ڈاکٹر کی ہدایتیں سب بھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی ذرا سی کمزوری عمر کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ پاپا، میں نہیں جاؤں گا۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنے مخصوص اکڑ انداز میں بولا تھا۔ خطاب صاحب نے
गुस्से से उसे देखा, "ये बहस अब फ़ज़ूल है, तुम्हारी कल सीट कन्फ़र्म है और वहाँ तुम्हारा दाख़िला भी हो चुका है। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते। अभी तक तुमने मेरी सिर्फ़ नरमी देखी है, सख्ती नहीं।" उनके आखिरी जुमले पर उमर ने शाह की नज़रों से शम्मा को देखा और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया और फिर वो चला गया। जाने से पहले वो किसी से मिलकर नहीं गया। उनकी शिकायत पर ख़त्ताब ने कहा कि वक़्ती गुस्सा है, कुछ साल दूर रहेगा। खुद ही ठीक हो जाएगा और फिर कौन-सा हमेशा के लिए जा रहा है, आता-जाता रहेगा। लेकिन वो उनकी दोनों की खाम-ख़याली थी, उसका गुस्सा शायद बदगुमानी और फिर नफ़रत में बदल गया। 12 साल गुज़र गए, वो कभी पाकिस्तान नहीं आया। शुरू के चंद सालों के बाद वो अमेरिका उससे मिलने गए, तो उन्हें देख वो दूसरी स्टेट चला गया और जब तक वो वहाँ रहे, वो वापस नहीं आया और जब कभी उसे मिलने का इरादा करते, वो किसी दूसरे शहर या मुल्क का रुख कर लेता। शम्मा उसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुकी थीं कि अचानक वो आ गया। वो समझी उनकी ममता और उनकी दुआएँ उसे खींच लाई हैं, वो बदल गया है। लेकिन वो तो आज भी उनसे नाराज़ था। आंटी, शिज़ा की आवाज़ पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ब्रो के लिए चाँद जैसी दुल्हन ढूँढना शुरू कर दें, ब्रो शादी के लिए मान गए हैं। वो दोनों इस मौज़ू पर बात कर रहे थे, मगर शम्मा माज़ी की तल्ख़ यादों में खोई हुई थी। शिज़ा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मुझे शादी करनी है या नहीं, या किससे करनी है, इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। इसका हक़ मैं किसी को नहीं दूँगा, चाहे वो रिश्ते में मेरे माँ-बाप ही क्यों ना हों। जब मैं खुद इस काबिल हूँ कि अपने फ़ैसले कर सकूँ, तो मैं क्यों किसी की राय लूँ? शम्मा का चेहरा आने वाहिद में लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। उन पर एक नज़र डालकर वो बाहर निकल गया। शिज़ा ताज्जुब से शम्मा को देखने लगी। ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हें मालूम भी है कि मुझे पब्लिक प्लेस से सख्त उलझन होती है। हजूम को देखकर उसने शिज़ा से कहा, अगर आप अमेरिका से मेरे लिए कुछ ले आते तो मैं क्यों आपको यहाँ लाती? अब जल्दी से जेब ढीले करें, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। उमर ने बहस नहीं की और उसके पीछे चलने लगा। शिज़ा एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गई। 15 मिनट तक जब शिज़ा की मसरूफ़ियत में कोई फ़र्क ना आया, तो वो उसे बताकर बाहर निकल आया। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तेज़ हवा चल रही थी। सतून के करीब खड़े होकर वो आते-जाते लोगों का जायज़ा लेने लगा। फिर कुछ ख़्याल आने पर अपना मोबाइल निकाला और ट्रैवल एजेंट का नंबर मिलाने लगा, जब एक रंगीन आंचल आकर उसके चेहरे पर रुक गया। चल-चल कर उसके पाँव शल हो गए थे, लेकिन नेहा को पता नहीं कैसा ड्रेस लेना था। वो नेहा को ये कह भी नहीं सकती थी कि वो थक गई है, कि कहीं उसका मूड ना ख़राब हो जाए, क्योंकि शर्जील से बाकायदा मंगने के बाद वो उससे खफ़ा-खफ़ा सी थी। नेहा, जो कुछ लेना है जल्दी और लो, वरना घर चलो। फ़ज़ूल चक्कर लगवा रही हो, जो बात रोमिया ने कहना थी, वो शर्जील ने कह दी थी। तुम थक गए हो तो कहीं बैठ जाओ, मैं रोमिया के साथ चली जाती हूँ। रोमिया ने एक बेबस नज़र शर्जील पर डाली और नाचार नेहा के साथ चल पड़ी। नेहा एक स्टॉल के पास रुक गई, जहाँ बेहद रश था। वो एक साइड पर खड़ी हो गई और दुपट्टा ठीक करने लगी। नेहा वहां से फारिग हुई तो उसने उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही उसे रुकना पड़ा। उसका दुपट्टा कहीं अटक गया था। उसने जरा सा गर्दन घुमा कर देखा और फिर हैरत के मारे पूरी घूम गई। उसके दुपट्टे का कोना सतून के पास खड़े शख्स के हाथ में था। उसके मुड़ने पर उसने भी उसे देखा। रोमिया ने उस शख्स की नज़रों को अपने चेहरे पर ठहरते महसूस किया था। उन नज़रों में जाने क्या था कि उसे अपना चेहरा दहकता महसूस होने लगा। उसने अपना दुपट्टा खींचा। उसके बावजूद ना उसने नज़रों का ज़ाविया बदला और ना ही उसका दुपट्टा छोड़ा। रोमिया ने घबरा कर अपने दाएँ-बाएँ देखा, लोग अपने ध्यान में थे। लेकिन कुछ लोग उनकी तरफ मुतवज्जे भी हो गए थे। रोमिया एकदम परेशान-सी हो गई। इतने हजूम में भी उसे इस शख्स से अजीब-सा खौफ महसूस हुआ था। वो 2 कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दुपट्टा, रोमिया ने बहुत आहिस्तगी से उसकी तरफ देखे बगैर कहा। उसका दुपट्टा छोड़ दिया और वो ऐसे भागी जैसे मौत का फरिश्ता उसके पीछे लगा हो। नेहा, मेरा ख्याल है घर चलते हैं, बाकी शॉपिंग कल कर लेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, बस ये चूड़ियाँ ले लें। ये कहकर नेहा फिर चूड़ियों के स्टॉल की तरफ मुड़ गई। रोमिया ने पीछे मुड़कर देखा, वो कहीं नहीं था। वो हर सेकंड के बाद इर्द-गिर्द नज़र भी डाल रही थी। वो शख्स न जाने क्यों उसके हवासों पर सवार हो गया था। तुम भी ले लो। नेहा के कहने पर उससे पहले चौंका नेहा को और फिर चूड़ियों को देखा और फिर सर सर झटक कर सारा ध्यान चूड़ियों पर लगा दिया। मल्टी शेड में बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। उसे कुछ चूड़ियाँ उठाकर पहन लीं। उसकी नाज़ुक कलाइयों में वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसे मुस्कुराते हुए जो ही चूड़ियों वाले से कीमत पूछने के लिए सर उठाया, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, बल्कि हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ भी गिर गईं। वो शख्स बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ? उसको यूँ साकित देखकर नेहा ने पूछा था, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, चलो घर चलते हैं। नेहा के कहते ही वो तेज़ी से मुड़ गई। ब्रो, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जब शिज़ा की आवाज़ पर रुक गया। उसने मुड़कर देखा, वो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। कहाँ जा रहे हैं? मैं कब से आपको ढूँढ रही थी। उसके करीब पहुँचने पर वो हाँफते हुए बोली। उमर ने मुड़कर उस तरफ देखा, वो नहीं थी। वो बेचैनी से अजनबी चेहरों में तलाश करने लगा। क्या हुआ? किसको ढूँढ रहे हैं? उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए शिज़ा ने पूछा। कुछ नहीं, चलो। वो चल पड़ा, लेकिन चंद कदम चल कर फिर उसने पीछे मुड़कर देखा था।
उस अपनी ज़िंदगी में उसे कई चेहरे अच्छे लगे थे, लेकिन यूँ किसी चेहरे ने बेचैन नहीं किया था। पता नहीं वो कौन थी, कहाँ रहती थी, वो सोचने लगा। अपने महसूसात वो किसी से शेयर करना चाहता था। शीज़ा का ख़्याल आते ही उसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 1 बज रहे थे। उसे बताने का इरादा सुबह तक मुलतवी करके वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सारा लॉन अंधेरे में डूबा था। कहीं-कहीं बल्ब की रोशनी थी, मुझे उसे ढूँढना होगा। उसने खिड़की के पट पर मज़बूती से हाथ जमाए हुए थे। मुझे उसे हासिल करना है हर सूरत। बहुत सालों बाद उसे फिर पहला सा जुनून उसके अंदर आ गया था। अगली ही सुबह वो मौजूद थी। इतने दिनों से आपने क्या तरीका इख्तियार किया हुआ है? सुबह निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। मैं एक लड़की को ढूँढ रहा हूँ। ओह! ज़रा वज़ाहत करेंगे ये लड़की कौन है? उस दिन हम मार्केट गए थे ना, वहाँ नज़र आई थी, फिर वो लोगों के हुजूम में गुम हो गई, लेकिन तुम फ़िक्र ना करो, मैं उसे ढूँढ लूँगा। उसके पुरअज़्म अंदाज़ पर शीज़ा ने अबरू उचका कर देखा। मामला काफ़ी सीरियस लगता है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? हाँ, कम से कम मुझे तो वो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की लगी थी। वो सामने दीवार की तरफ देखते हुए बोला, जैसे वहाँ उसकी तस्वीर लगी हो। इसलिए आपने अपनी सीट कैंसल करवाई है? उमर ने चौंक कर उसे देखा। ट्रैवल एजेंसी से फ़ोन आया था। शीज़ा ने उसकी हैरत दूर की। आप तो कह रहे थे मुझे किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं करना। शीज़ा ने तंज़िया अंदाज़ में उसे पिछली बात का हवाला दिया। उमर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। टॉवल उठाकर बाथरूम में चला गया। मैं अंकल आंटी को बताऊँ? जब वो बाहर आया तो शीज़ा ने पूछा। उमर के माथे पर बल पड़ गए थे। ये मेरा ज़ाती मामला है। उनसे डिस्कस करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ब्रो, वो आपके मामा पापा हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपकी शादी उनकी कितनी बड़ी ख्वाहिश है। प्लीज़ शीज़ा, इस टॉपिक को रहने दो। मैं पहले ही परेशान हूँ। पता नहीं वो कब मिलेगी और कितना इंतज़ार करना होगा। उसने सख्ती से शीज़ा की बात काट दी। उमर, वो आंखें बंद किए उसी के तसव्वुर में गुम था कि शम्मा की आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी। तुम्हारे पापा के फ्रेंड के बेटे की शादी है। मैं और खताब चाह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। आप जानती हैं मुझे फंक्शन और ख़ास तौर पर शादी के फंक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। उसके रूखे लहजे पर एक पल के लिए वो चुप हो गईं। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तुम इतने अरसे बाद आए हो तो सब तुमसे मिलना चाह रहे थे। इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी तुम्हारे सबसे। उन्होंने ज़रा ठहर कर फिर कहा, अगर तुम चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उमर ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। वो बड़ी आस से उसे देख रही थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे वो जाने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार होकर आता हूँ। शम्मा कितनी देर हैरत से वहाँ खड़ी रही। कितने सालों बाद वो पाकिस्तानी शादी की तकरीब, खास तौर पर मेहंदी की तकरीब में शिरकत कर रहा था। हर तरफ महकते रंगीन आंचल थे, फिजा में मौसीकी का शोर था। खताब साहब और शम्मा ने उसे अंदर आने को कहा था, लेकिन वो शामियाने से बाहर आ गया। बाहर निकलकर वो बिला सोचे समझे एक तरफ चलने लगा। सामने उसे रिहायशी इमारत नजर आई। वो अपनी धुन में अंदर दाखिल हो गया। वो लंबा कॉरिडोर था। अचानक उसे एहसास हुआ वो बिला इजाजत अंदर आ गया है। वो पलटने ही वाला था जब चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। वो गैर इरादी तौर पर मुड़ा और मुड़ते ही जैसे साकित हो गया। वो ख़याल बिल्कुल हकीकत के रूप में उसके सामने था। ऑरेंज और पीले रंग के फ्रॉक पाजामे के साथ ढेरों हमरंग चूड़ियाँ पहने वो आईने के सामने खड़ी चोटी बना रही थी। उमर की तरफ उसकी पुश्त थी। वो बेखुद सा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। फरांदा को गिरा लगाकर जो ही उसने आईने में खुद को देखा, सामने नजर आता अक्स उसे साकित कर गया। वो उसके करीब आ रहा था। उसकी आंखों की हैरत एकदम डर में बदल गई। वो तेजी से पलटी। वो उसे जरा ही फासले पर था। उसके चेहरे पर खौफ के वाज़ेह असरात थे। दिल का डर उसके चेहरे से भी झलकने लगा, जबकि उसके बरक्स उमर का चेहरा जगमगा रहा था। हाय, आई एम उमर, उमर खताब। अपना तारुफ करवाने के बाद उसने हाथ भी बढ़ा दिया। हम पहले भी मिल चुके हैं मार्केट में। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस दिन भी तुम गायब हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हुए एक कदम मज़ीद मज़ीद आगे बढ़ा तो रोमिया चौंक कर पीछे हटी तो दीवार से टकरा गई। फिर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो एकदम सामने आ गया। वो टकराते-टकराते बची। इस बदतमीज़ी पर उसका दिल चाहा कि एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन एक तो वो कभी भी इतनी बहादुर नहीं रही, दूसरा इस तरह की सूरत-ए-हाल से कभी उसका वास्ता नहीं पड़ा था, सो वो कुछ ना कर पाई। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। उसका लहज़ा ऐसा था जैसे नाम पूछे बगैर उसे जाने नहीं देगा। बदकिस्मती से वो इस वक़्त बिल्कुल अकेली थी। उसके कपड़ों पर मेहंदी लग गई थी। वो उसे साफ करने आई थी और ये शख्स पता नहीं कहाँ से आ गया था और क्यों उसके पीछे पड़ गया था। उसने नज़र उठाकर दोबारा उसे देखा, जो दीवार की मानिंद उसके सामने खड़ा था। वो एक बार फिर हिम्मतें मुजतमा करके आगे बढ़ी थी, लेकिन दूसरे ही कदम पर उसे लगा गोया ज़मीन ने उसे जकड़ लिया हो। उमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इतनी जुर्रत पर उसके रेह से वो सांस भी खता हो गए। उसे अपनी बेबसी पर एकदम रोना सा आ गया। उमर ने बेहद हैरत से उसे देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। वो ऐसे वहाँ से भागी जैसे अगर थोड़ी देर मज़ीद वहाँ खड़ी रही तो क़यामत आ जाएगी। उमर कितनी देर उस रास्ते को देखता रहा जहाँ से वो गई थी। फिर यकदम शामियाने की तरफ भागा। अंदर रौनकें अरूज पर थीं। वो मुतलाशी नज़रों से एक-एक चेहरे को देखने लगा और फिर वो उसे नज़र आ गई। वो किसी लड़के के साथ हवास बाँधता खड़ी थी। उसके करीब खड़े लड़के को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उनकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि खताब साहब की पुकार पर रुक गया। उमर, इधर आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊँ।
उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बार फिर गायब हो चुकी थी, जबकि वो लड़का वहीं मौजूद था। वो होंठ भेंच कर रह गया। बाबा पापा, आप उस लड़के को जानते हैं? खत्ताब साहब ने कुछ हैरान होकर सामने देखा। कुछ देर तक देखने के बाद उन्होंने उसे पहचान लिया। हाँ, ये हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर मकसूद साहब का बेटा है। पापा, मैं थक गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ। काफी देर तक वो उसे दोबारा नजर ना आई तो उसने खत्ताब से कहा। अब उसके यहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं रहा था। पापा, मैं मकसूद साहब की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप उनके घर जाएँ मेरा रिश्ता लेकर। खत्ताब साहब हैरान होकर उसे देखने लगे। लेकिन बेटा, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे शादी उसी लड़की से करनी है। उससे पहले खत्ताब कुछ कहते ही शम्मा बोल पड़ी। ठीक है, हम कल ही उनकी तरफ चले जाएँगे। उमर ने बेसाख्ता शम्मा की तरफ देखा और मज़ीद कोई बात किए बगैर उठ गया। उसके जाते ही शम्मा खत्ताब साहब की तरफ मुड़ी। खत्ताब, हम बात पक्की होते ही शादी भी जल्द कर देंगे। अरे बाबा, आराम से, पहले लड़की तो देख लो। खत्ताब साहब उनके जज्बातीपन पर हंस पड़ी। वो जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि उमर शादी के बाद यहीं रहने लगेगा। हमें छोड़कर नहीं जाएगा। खत्ताब साहब शम्मा की कैफियत समझ सकते थे। क्या कहा उन्होंने पापा? उमर ने बेताबी से पूछा। अगले जुम्मा को मंगनी का कह दिया है, खताब साहब ने बता दिया। तो क्या वो मान गए? उमर हैरान हुआ। कैसे नहीं मानते? मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई इनकार कर सकता है भला? आपके शम्मा ने जवाब दिया। उमर मुस्कुरा दिया। आपको अच्छी लगी मामा? उमर ने कदर झिझकते हुए पूछा। हाँ, अच्छी है, शम्मा ने सादा अंदाज में जवाब दिया। नाम क्या है उसका? उमर का अगला सवाल था। शम्मा ने उलझ कर खताब साहब को देखा कि उमर ने लड़की पसंद कर ली, मगर नाम मालूम नहीं है। नेहा। नेहा, उसे हल्के से दोहराया, फिर थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। उसके जाने के बाद शम्मा और खताब देर तक यही सोचते रहे कि उस आम सी लड़की में उमर को क्या नजर आया, जबकि वो उम्र में भी उससे बड़ी लग रही थी। उसके लिए बस इतना काफी था कि उमर अब अमेरिका वापस नहीं जाएगा, और फिर उसकी मिजाजी तल्खियां भी कम होने लगी थी। ड्राइंग रूम में सबके दरमियान उमर भी बैठा हुआ था। चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे हुए थे। शम्मा और खताब अपने बेटे को खुश देखकर मसरूर थे, और मकसूद साहब अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर। उमर की तो खैर पसंद थी, मगर खताब साहब ने भी स्टेटस का फ़र्क नहीं देखा, ना दोनों की उम्रों का और ना ही होने वाली बहू की आम सूरत की परवाह की। उन्हें सिर्फ़ अपने बेटे की खुशी दरकार थी। सब हल्की-फुल्की बातों में मसरूफ़ थे। जब शाज़िया ने शर्जील को आवाज़ दी, "शर्जील, रोमिया से कहो कोल्ड ड्रिंक ले आए।" थोड़ी देर बाद रोमिया खुद ही ट्रॉली घसीटती हुई अंदर आई। उसके सलाम करने पर सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी थीं। गिलास थाम कर उसने बड़े इश्तियाक से नेहा के होने वाले मंगेतर को देखा। लेकिन उसे देखते ही दम बखुद रह गई। हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन पर गिरकर किरचियों में तब्दील हो गया। उमर एकदम खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही बाकी सब भी हैरत के मारे खड़े हो गए। उमर के चेहरे पर हैरत ही हैरत बिखरी थी। क्या हुआ रोमिया? शाज़िया ने करीब आकर तशवीश से उसे देखा तो उसे थूक निकलकर सरनफी में हिलाया। शम्मा बहन, ये रोमिया है, मेरी भतीजी और होने वाली बहू। उमर की नज़रें उस पर जमी थी। शाज़िया के तारुफ करवाने पर उसके करीब धमाका हुआ था। आप किस लड़की को देख कर गई थी? उसकी नज़रें रोमिया पर गड़ी हुई थीं। उसकी नज़रों में इतनी तपिश थी कि वो एक सेकंड रुके बगैर बाहर निकल गई, और उसके पीछे उमर भी तेज़ी से निकल गया। शम्मा हवास बाख्ता होकर उसके पीछे भागी, मगर वो घर से बाहर निकल गया, और जब तक वो उसके करीब पहुंची वो गाड़ी लेकर जा चुका था। वो कितनी देर तक पथराई नज़रों से, आंखों से ओझल होती कार को देखती रही। एक बार फिर उमर उन्हें लोगों की नज़रों में जलील कर गया था। उन लोगों से किस तरह माजरत की, ये अलग कहानी थी। असल फिक्र उन्हें उमर की थी। सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, फिर वो क्यों इस तरह से चला आया? सारा रास्ता इन दोनों मियाँ बीवी ने मुज़तरिब अंदाज में तय किया। गैराज में उमर की गाड़ी देखकर तो दोनों तकरीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुए। उमर के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें झटका लगा था। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। दरवाज़ा खुलने पर उमर ने पलट कर देखा और हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का गुलदान दीवार पर दे मारा। चले जाएं आप लोग, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आप लोग हमेशा से मेरे लिए गलत फैसले करते रहे हैं, आप भी गलत किया। मैं ही पागल था जो आप लोगों पर भरोसा कर लिया। उसने कारपेट पर बिखरे टुकड़ों को लात मारकर मजीद बखेर दिया। खुदा के लिए उम्मत साहब बात करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शमा रुहासी हो गई। जिस लड़की का मैंने कहा था उसका नाम रोमिया है, लेकिन वो तो उनकी होने वाली बहू है। शमा हैरत से बोली, मैं कुछ नहीं जानता वो किसकी क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं खुद को मार डालूंगा या फिर उसे। शमा के आंसू एकदम टिटर गए। कई साल पहले का मंजर आंखों के सामने घूम गया। खून में लथपथ वो पपी। उन्होंने उमर की तरफ देखा। उसका चेहरा कितना अजनबी लग रहा था, और वो जो एक उम्मीद जागी थी कि उमर हमेशा उनके साथ रहेगा, खत्म होने लगी थी। उमर, तुम्हें उस लड़की से शादी करना है ना? मैं करवाऊंगी। शमा के कहने पर उमर के साथ खताब साहब ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। शम्मा, खताब साहब ने उन्हें टोकना चाहा, मगर वो उमर की तरफ बढ़ी और उसके मुकाबिल जाकर खड़ी हो गई। तुमने उस लड़की से शादी करना है ना? मैं करवाऊंगी। शमा ने अपनी बात दोहराई। लेकिन
तुम मुझसे एक वादा करो, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। शमा ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा तो वो उनके गले लग गया। आई लव यू मम्मा, आई लव यू वेरी मच। कितने सालों बाद वो यूं बेख्तियार होकर उनके गले लगा था। इस एक प्यार भरे लम्स के लिए शमा कुछ भी करने को तैयार थी, जबकि उनसे कुछ फासले पर खड़े खताब साहब बुरी तरह उलझ गए थे। अगले ही दिन वो नीरा के सामने बैठी थी। देखिए, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती। रोमिया के अब्बू आएंगे तो मैं उनसे बात करके ही आपको जवाब दे सकूंगी। ठीक है, हमें आपकी हाँ का इंतजार रहेगा, शमा ने पुरयकीन अंदाज में कहा। सारी बात सुनकर परवेज साहब ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो। तुम हवासों में तो हो, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? परवेज साहब के गुस्सीले अंदाज पर नीरा के माथे पर बल पड़ गए। मैं हवासों में हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। मैं आपकी तरह अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। या ऐसे रिश्ते को ठुकराना कुफरान नेमत होता है। इकलौता बेटा है उनका, साहिब जायदाद है, खूबसूरत पढ़ा लिखा खानदानी। और तुम्हें हो क्या गया है नीरा? रोमिया की मंगनी हो चुकी है शर्जील के साथ। तुम्हें ये याद करवाना होगा? वो रिश्ता नेहा के लिए आया था, पता है ना तुम्हें? मेरी बहन को कितना सदमा हुआ है उन लोगों की इस हरकत पर। याद रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी बहन नाराज हो। वो अगर आ भी गई थी तो तुम्हें उनसे माजत कर लेना चाहिए थी। वो बहुत इसरार कर रही थी। 50 तोले सोना, घर, हक महर और उसके अलावा जो हम चाहें इतना कुछ वो रोमिया के नाम करने को तैयार थी। फिर भी मैं माजत कर लेती। हाँ, फिर भी, परवेज साहब ने दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, अपनी बहन से कहें जितना मिसेज खताब दे रही हैं वो भी उतना सोना, इतना बैंक बैलेंस रोमिया के नाम लिख दे। मैं उन्हें मना कर दूंगी। उनके चैलेंज करने वाले अंदाज पर परवेज साहब ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया, जबकि बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी रोमिया का वजूद जल्जलों की जद में आ गया था। वो बर्तन धोते हुए शर्जील के बारे में ही सोच रही थी। काफी दिन से उसका कोई फोन नहीं आया था। डोरबेल पर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर कोरियर वाला खड़ा था। आपके लिए ये पार्सल और बुके है, यहाँ साइन कर दें। रोमिया ने हैरत से उन दोनों चीजों को देखा। गुलाब के फूलों का बहुत खूबसूरत बुके था। कमरे में आकर उसे ड्रेसिंग टेबल के करीब रखे गुलदान में सजा दिया और बड़े इश्तियाक से पार्सल खोला। उसमें बेहद खूबसूरत सफेद रंग का सूट था। उसकी मुस्कुराहट कुछ हल्की हो गई। उसने पार्सल को उलट पुलट कर देखा। किसी का नाम नहीं था। फोन की घंटी पर वो तेजी से खड़ी हुई। हेलो, हेलो, कैसी हो रोमी? वो हैरान हुई। इस नाम से उसे आज तक किसी ने नहीं पुकारा था, और वो भी मर्दाना आवाज। मैं तुम्हें सस्पेंस में नहीं डालूंगा, उमर बात कर रहा हूँ। रोमिया अपनी जगह सुन होकर रह गई। फोन बंद मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ और जानता हूँ घर में कोई नहीं है। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मजबूरन मुझे अंदर आना होगा। वो उसकी बाखबरी खबरी पर शदीद हैरान हुई। फूल मिले तुम्हें? रोमिया ने मुड़कर गुलदान में सजे फूलों को देखा। और सूट देखा तुमने? मैंने कभी लेडीज शॉपिंग नहीं की। कल ये सूट मुझे अच्छा लगा। ख्याल आया तुम इस सूट में खूबसूरत लगोगी, बिल्कुल किसी परी की तरह। अच्छा सुनो, तुम ये सूट पहनकर मुझसे मिल सकती हो? उसने फरमाइश की। वो अपने कहीं जा रहा था। रोमिया ने आंसू साफ करके खुद को बोलने के लिए तैयार किया। आप प्लीज ये सब मत करें। मैं अपने कजन से एंगेज्ड हूँ और अपने मंगेतर को पसंद भी करती हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, और जब दोबारा आवाज आई तो उसमें नरमी गायब थी। अपने बारे में एक बात बता दूं, मुझे जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठता। और तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी हो। आज तो तुमने कह दिया कि तुम अपने मंगेतर को पसंद करती हो, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना करना, अंडरस्टैंड? और साथ ही फोन बंद हो गया। फोन रख कर उसने दीवार से टेक लगा ली। उसके आंसू बड़ी रवानी से बह रहे थे। कुछ देर वो फूलों पर नजरें टिकाए खड़ी रही। अगले ही पल उसने जारिहाना अंदाज में फूलों को नोच कर पत्तियों में बखेर दिया था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। रोमिया के आंसू तेजी से बह रहे थे, जबकि शर्जील के माथे पर बल पड़े थे। कब से हो रहा है ये सब? शर्जील को अपनी ही आवाज अजनबी लगी थी। 2 हफ्ते हो गए हैं वो मुसलसल फूल भेज रहा है। शर्जील, में अजीब अजाब में फंस गई हूँ। बहुत डर लगने लगा है। आज भी बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ। मुझे ममानी से ऐसी उम्मीद ना थी। सब कुछ जानते हुए उन्होंने उन लोगों की हौसला अफजाई की। रुपए पैसे के लालच में उन्होंने खानदानी रिश्ते दांव पर लगा दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ममानी की सोच इतनी सतही हो सकती है। उसके लहजे में इतनी तलखी और कड़वाहट थी कि रोमिया सर झुका कर रह गई। कसूर तुम्हारा भी है। तुम्हारी कोई कमजोरी होगी जो वो उमर खताब इस हद तक पहुंचा है। पहली दफा ही तुम्हें एक थप्पड़ लगा देना चाहिए था। शर्जील, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं आपके अलावा ना मैंने कभी दौलत को अहमियत दी है। और जहां तक थप्पड़ लगाने वाली बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मुझे इससे बहुत खौफ आता है। वो रो पड़ी थी। अच्छा तुम ये रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। वो चेहरा साफ करके खड़ी हो गई। शर्जील के पीछे बाइक पर बैठते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ था। उसे चौंक कर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो अजीब हो। वो सर झटक कर रह गई।
शर्जील ने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो कितनी दफ़ा उसे फ़ोन कर चुकी थी मगर फ़ोन मुसलसल बंद मिल रहा था। पता नहीं किस उम्मीद पर उसने दोबारा नंबर मिलाया तो बेल जाने लगी। आखिरी पल पर उसने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ सुनते ही वो बोली, "क्यों किया आपने ऐसा?" जवाबन शर्जील ने गहरा साँस लिया। "वो शख़्स पागल है रोमिया, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारे आस-पास भी नज़र आया तो वो मुझे मार देगा।" रोमिया ने होंठ भींच लिए। "और आप डर गए? बस आपकी नज़र में मेरी इतनी ही अहमियत है।" शर्जील ने उस बात का फ़ौरी कोई जवाब नहीं दिया। फिर ठहर कर बोला, "मुझे दुबई में जॉब मिल गई है।" शर्जील ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। रोमिया ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब सुनने को कुछ नहीं बचा था। उसकी नज़रें भटकती हुई बेड के कोने पर जा रुकीं, जहाँ ताज़ा गुलाब के फूल थे। बारिश हो या तूफ़ान, वो फूल भेजना नहीं बोलता था। उसकी नज़रें फूलों पर जम सी गईं। "रोमिया देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है?" नीरा की आवाज़ पर वो उठकर बैठ गई, किसी अपने के होने की आस में। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे में खड़ी शमा को देखकर उसकी आंखों की जोत मांद पड़ गई। शमा ने गौर से उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा और उसके करीब आकर बैठ गई। "तुम्हारी अम्मी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने सोचा अपनी बेटी का हाल अहवाल ही पूछ लूं।" उन्होंने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। "मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी और पापा ने अब हाँ की है और अब मैं तुम्हारी इजाज़त लेने आई हूँ। बेटा, मुझे खाली हाथ ना लौटाना। उमर हमारा इकलौता बेटा है, हमने बहुत साल उसके बगैर गुजारे हैं। अब इतने सालों बाद वो हमारे पास आया है।" अब की बार रोमिया ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। "बेटा, अगर तुमने इससे शादी ना की, तो वो फिर हमें छोड़कर चला जाएगा।" आखिर में उनकी आवाज़ भर आ गई थी। रोमिया इसी तरह बगैर किसी जुम्बिश के उन्हें देखती रही। "उमर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है," उन्होंने उसके गाल को छू कर कहा, "लेकिन मैं उससे नफ़रत करती हूँ।" उसके कहने पर शमा ने हैरत से उसे देखा। "जी हाँ, मैं आपके बेटे से शदीद नफ़रत करती हूँ। क्या समझते हैं आप लोग, आपके पास दौलत है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं? किसी की भी ज़िंदगी, किसी की भी मोहब्बत, आपको मालूम था ना मैं अपने कज़न से मंसूब हूँ। फिर क्यों आई आप हमारे घर? और आपका वो शिद्दत पसंद बेटा, क्या किया उसने? मेरे मेरे कज़न को अगवा कर लिया। गन पॉइंट पर उसने मुझे मजबूर किया कि मुझे छोड़ दे।" शमा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। "वो उसे धमकी देकर मजबूर कर सकता है, मुझे नहीं। वो अपनी दौलत से मेरी मोहब्बत नहीं खरीद सकता।" उसके अल्फाज की तरह उसका लहजा भी सख्त था। शमा ने परेशानी से उसे देखा। "ऐसा मत कहो बेटा।" उनका लहजा मुल्तजी हो गया। "मैं मानती हूँ उसे गलत किया, लेकिन जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मुझ पर तरस खाओ बेटा, मेरी ममता की खातिर हाँ कर दो। हम सब तुम्हें बहुत मोहब्बत देंगे, सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, प्लीज़ बेटा।" उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल बदलिहाज हो गई थी। नीरा तेजी से आगे बढ़ी और उनके हाथ खोल दिए। "हाँ, आप प्लीज़ हमें शर्मिंदा ना करें, रोमिया भी परेशान है, मैं इसे समझा लूंगी, आप इत्मीनान रखें।" वो खड़ी हो गई। उन्होंने नम आँखों से उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद नीरा ने उसे बहुत समझाया, प्यार से, गुस्से से, लेकिन उसकी ना हाँ में तब्दील ना हुई। इस बात को 1 हफ्ता गुज़र गया था। फूलों का सिलसिला उसके इनकार के बाद भी जारी था। आज वो काफ़ी दिनों बाद कॉलेज गई थी। कॉलेज में भी उसकी तबीयत उकताई हुई रही। वापसी में वो मरे-मरे कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि एक गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आकर रुकी। उसने ज़रा-सा सर घुमाकर देखा और अगले ही लम्हे वो ठिठक कर रुक गई। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और घूमकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। गुस्से की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। आज पहली बार उसे खौफ की बजाय गुस्सा आया। "तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती?" गुस्से में भरा उमर उसके सामने था। रोमिया ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखा। "मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, रास्ता छोड़े मेरा," उसने कहते हुए एक तरफ से निकलना चाहा। वो फिर उसके सामने आ गया। "मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए।" रोमिया ने एक नफरत भरी नजर उस पर डाली और जोर का एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। "ये थप्पड़ मुझे पहले ही लगा देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी इतनी जुर्रत ना होती। तुमने मेरी खामोशी का बहुत गलत फायदा उठाया है। दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना, मुझे नफरत है तुमसे।" उसके आखिरी जुमले पर उमर की आंखों में चिंगारियां सी भरने लगी। एकदम उसने सख्ती से रोमिया का बाजू थामा और उसे संभलने का मौका दिए बगैर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दिया। इससे पहले कि वो संभलती, उसने तूफानी अंदाज में गाड़ी चला दी। गाड़ी को अनजान रास्तों पर भागते देखकर वो चीखी, "गाड़ी रोको!" उसे स्टीयरिंग पर हाथ मारा, लेकिन वो नाकाम रही थी। "गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी।" उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक थे। कुछ दूर जाकर गाड़ी रुक गई। वो कोई पहाड़ी इलाका था जिस पर कोई रेस्ट हाउस बना हुआ था। उतरकर वो उसकी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर उसका बाजू पकड़ा और एक झटके से बाहर खींचा और फिर यूं ही खींचते हुए रेस्ट हाउस की तरफ ले जाने लगा। अंदर पहुंचकर उसका बाजू छोड़ा और दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ मुड़ा। "तुम शायद जानती जानती नहीं हो, आज तक कभी मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं इसका हाथ तोड़ देता, लेकिन तुम..." वो इश्तियाल से बोला, फिर 2 कदम चलकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। "मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मसला है इसमें?" उसको करीब आते देखकर वो फिर घबरा गई थी, मगर हिम्मत करके बोली, "आपको क्या लगता है आपकी इस हरकत से मैं डर जाऊंगी, खौफ और लालच से, जिस तरह आपने मेरे कज़न को मुझसे दूर कर दिया? क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से मुझे भी काबू कर लेंगे? हरगिज़ नहीं, मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगी। बेशक आप..."
مجھے جان سے مار دیں، میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان خود بھی لے سکتی ہوں۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ رومیہ کی بات پر عمر نے دونوں بازوؤں سے اسے تھام لیا۔ رومیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرا ارادہ غلط ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو، میں تم پر کوئی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا تو میں خود کس طرح تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ رومیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے پیچھے دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ وہ پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرا کر اس پر گر گئی، پھر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے شادی کر لو رومی، اس کے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر رہا تھا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا رومی، دنیا کی ہر خوشی دوں گا تو جو تم کہو گی، جیسے تم کہو میں سب کروں گا تمہارے لیے۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی حاصل کر لی، لیکن تم چیز نہیں ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ میں تمہیں حاصل کرنا نہیں پانا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رومیہ۔ اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا، خود سے بھی زیادہ۔ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ سب کچھ جو تم کہو۔ رومیہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں؟ اس سے کود جائیں۔ رومیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنی نظروں میں محفوظ کر رہا ہو، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکی تھی۔ جیسے ہی آنکھ بند کرتی اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو ہر جگہ وہی کھڑا نظر آتا۔ سارا دن چپ بیٹھی رہتی، کبھی رونے لگتی، کبھی مدہوش ہو کر چلانے لگتی۔ نیرا اور پرویز صاحب رومیہ کی اس حالت سے بہت پریشان تھے۔ انہیں لگتا ان کی بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ خوشیاں روٹھتی جا رہی تھیں، لیکن قدرت کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ عمر مر گیا تھا، اور اسے خون میں لت پت بے حس و حرکت دیکھ کر خطاب صاحب کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ شمع امریکہ شفٹ ہو گئی۔ پرویز صاحب رومیہ کو لے کر تعزیت کے لیے گئے تھے، مگر سردارہ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سردارہ نے رومیہ کو عمر کی قاتل کہا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ رومیہ کو اس نے دل کھول کر بد دعائیں دی تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کے گھر کی خوشیاں اجڑ گئی تھیں۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ وہ سنبھل ضرور گئی تھی، مگر بھولی ہرگز نہیں تھی۔ شرجیل بھی دبئی سے لوٹ آیا تھا اور رومیہ سے شادی کے خواہاں تھا، مگر رومیہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں شرجیل کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ پرویز صاحب اور نیرا سمیت خود شرجیل نے بھی اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر بار اسے سختی سے منع کر دیا۔ آئندہ اس موضوع کو چھیڑنے سے بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے دل میں شرجیل جیسے لالچی اور بزدل انسان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ السلام علیکم، شیزا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ تم آفس نہیں آئی؟ میں نے فون کیا تو آنٹی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو میں آفس سے سیدھی تمہاری طرف آ گئی، اور یہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس نے سرخ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے کیا تو وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، اور پھر گہرا سانس لے کر اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تبھی نیرا ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا تم دوست ہو، اس کی سمجھاؤ اسے، اب شادی کر لے، ہماری تو یہ سنتی نہیں۔ ماں باپ ساری عمر تو نہیں ساتھ نہیں رہتے، اتنا اچھا رشتہ گھر میں موجود ہے، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ امی پلیز، رومیہ نے ان کی بات کاٹی۔ نیرا گہرا سانس لے کر باہر نکل گئی۔ شیزا اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ رومیہ نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ سینے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ شیزا اور رومیہ 3 سال سے ایک ساتھ جاب کر رہی تھی۔ دونوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ شیزا بہت مخلص دوست تھی، سو رومیہ نے آج اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیزا، تم نے کبھی کسی سے نفرت کی ہے؟ نہیں، شیزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کی ہے، اور بے انتہا کی ہے، اور جانتی ہو نفرت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ شیزا یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے۔ میں نے جس شخص سے نفرت کی، مجھے اسی سے محبت ہو گئی، بے حد محبت، لیکن اس وقت جب وہ نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ بہت غور سے سنتی شیزا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا اب، اور شیزا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ایک شخص جو مر چکا ہے، تم اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ شیزا اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی شیزا، وہ شخص بہت عجیب تھا، ایک جنون دیکھا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں، اور مجھے لگتا ہے جیسے مرتے مرتے وہ اپنا جنون میرے اندر منتقل کر گیا ہے۔ میں نے اس کی محبت کی ناقدری کی ہے، مگر اب میں ساری زندگی اس کی محبت کے نام پر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سزا میں نے خود اپنے لیے چنی ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے مرا ہے شیزا۔ وہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ محبت کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس پہاڑی سے کود جاؤ، اور وہ کود گیا شیزا۔ میرے کہنے پر اسے جان دے دی۔ کوئی کرتا ہے اتنی محبت؟
رومیہ نے شزا کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جبکہ وہ رومیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ یہ سوال کرتے ہوئے شزا کا رواں رواں جواب کا منتظر تھا۔ عمر خطاب۔ اور شزا کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا وہ مر گیا ہے؟ شزا کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی بوا جی نے، میں گئی تھی اس کے گھر، اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ شزا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہیلو برو، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم نے بوا سے کیا کہا ہے؟ وہ پریشان ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی رومی کا اصل نام کیا ہے؟ عمر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد کسی کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا، رومیہ۔ اس کے نام لینے پر شمع نے چونک کر دیکھا۔ برو، آپ پاکستان آ جائیں، میں آپ کو ایک لڑکی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری سالگرہ ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے پاس ہے۔ اس کی کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عمر بری طرح الجھ گیا تھا۔ اسی الجھن بھرے انداز میں اس نے سردارہ کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ شمع حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے سزا دو۔ اس نے سردارہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس نے جو حقیقت بتائی۔ دونوں ماں بیٹے ہیں ساکت رہ گئے۔ سردارہ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شمع غصے سے پھٹ پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھابھی، بابا کومے میں تھے، آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا، خطاب بھائی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ پتہ نہیں کب انہیں ہوش آتا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ سامنے آئی اور پھر شادی کے لیے نہ مانی تو پتہ نہیں بابا پھر کیا کر دیں۔ اس لیے میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، کہ نہ وہ ہوگی نہ بابا کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے، اور اس سے بھی کہہ دیا کہ بابا مر گئے۔ میں نے آپ دونوں کی بہتری کے لیے ایسا کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی بھی بابا سے۔ عمر، میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ سردارہ نے ایک بار پھر عمر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شزا پلیز یار، میرا بالکل موڈ نہیں، تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی۔ میں اپنی برتھ ڈے پر خاص طور پر تمہیں لینے آئی ہوں اور تم ہو کے نخرے کیے جا رہی ہو۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، میں انکل اور آنٹی کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ شزا کی سالگرہ تھی، اس کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ خود اسے لینے آئی تھی۔ ناچار اسے راضی ہونا پڑا۔ تیار ہونے کے لیے اٹھی تو شزا بولی، سفید رنگ پہننا، اور الماری کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اسے پلٹ کر شزا کی طرف دیکھا، لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کر کے اس نے سفید سوٹ نکالا جو 5 سال پہلے کسی نے بڑے پیار سے اسے بھیجا تھا۔ شزا کے گھر میں کافی رونق تھی، اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ امی، میں شزا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ لان سے اٹھ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی کہ ایک آواز پر اسے رکنا پڑا، رومی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ یہ آواز، یہ نام، اسے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومنے لگیں۔ گرنے سے پہلے اس نے اسے تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، سب ہی تھے اس کے آس پاس، مگر وہی نہیں تھا۔ بس اس کے ہوش اچانک بے ہوش ہو جانے پر سب پریشان ہو گئے تھے، مگر اب سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ شزا کے کمرے میں تھی، اپنے لیے سب کو پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نیرا مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شزا میں ابھی آتی ہوں کہہ کر نکل گئی۔ وہ اکیلی تھی کمرے میں، دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کھلے دروازے کی دہلیز میں وہ رک گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اسے سر اٹھا کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی، آنسوؤں سے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ عمر نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر چہرہ اونچا کیا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم میرے سامنے ہو، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ عمر ابھی تک سانس روکے کھڑا تھا۔ رومیہ کی بات پر اس نے رومیہ کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں کوما میں چلا گیا تھا، اور جب ہوش آیا تو بوا نے کہا کہ تم رومیہ، میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا مجھے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ملی ہے، مگر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور تم مجھے دوبارہ مل گئی۔ رومیہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ عمر اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عمر، ہم بہت عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، پلیز اب یہ دوریاں ختم کر دیں۔ رومیہ کے دبے دبے لفظوں میں محبت کے اظہار پر عمر کا رواں رواں سرشار ہو گیا تھا۔ اس نے رومیہ کے گرد بازوؤں کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ایسی محبت کا ہی تو وہ طالب تھا، اب کوئی دوری نہیں رہے گی، اسے قدرے جھک کر کہا۔ تو رومیہ نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ دی اینڈ۔